بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے حصوں میں ہم نے غزوہ مکہ، فتح مکہ کا ذکر کیا تھا، اور اس کے بعد فوراً بعد جو غزوہ درپیش آیا وہ غزوہ حنین ہے۔ مکہ کی فتح ایک اچانک ضرب کے بعد حاصل ہوئی تھی، جس پر عرب ششدر تھے اور ہمسایہ قبائل میں اتنی شکست نہ تھی کہ اس ناگہانی امر واقعہ کو دفع کر سکے۔ اس لیے بعض اڑیل، طاقتور اور متکبر قبائل کو چھوڑ کر بقیہ سارے قبیلوں نے سپر ڈال دی تھی۔ اڑیل قبیلوں میں حوازن اور ثقیف سر فہرست تھے۔ ان کے ساتھ مضر، جشم اور سعد بن بکر کے قبائل اور بنو ہلال کے کچھ لوگ بھی شامل ہو گئے تھے۔ ان سب قبیلوں کا تعلق قیس اعلان سے تھا۔ انہیں یہ بات اپنی خودی اور عزت نفس کے خلاف معلوم ہو رہی تھی کہ مسلمانوں کے سامنے سپر انداز ہو جائیں۔ اس لیے ان قبائل نے مالک بن عوف نصری کے پاس جمع ہو کر طے کیا کہ مسلمانوں پر یلغار کی جائے۔ اس فیصلے کے بعد مسلمانوں سے جنگ کے لیے ان کی روانگی عمل میں آئی تو جنرل کمانڈر مالک بن عوف ان کے ساتھ ان کے مال مویشی اور بال بچے بھی ہانک لایا اور آگے بڑھ کر دادی اوداس میں خیمہ زن ہوا۔ یہ حنین کے قریب بنو حوازن کے علاقے میں ایک وادی ہے، لیکن یہ وادی حنین سے علیحدہ ہے۔ حنین ایک دوسری وادی ہے جو ذوالمجاز کے بازو میں واقع ہے۔ وہاں سے عرفات ہوتے ہوئے مکے کا فاصلہ 10 میل سے زیادہ ہے۔ اوتاس میں اترنے کے بعد لوگ کمانڈر کے پاس جمع ہوئے۔ ان میں درید بن سما بھی تھا۔ یہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا اور اب اپنی جنگی واقفیت اور مشورے کے سوا کچھ کرنے کے لائق نہ تھا، لیکن وہ اصلاً بڑا بہادر اور ماہر جنگجو رہ چکا تھا۔ اس نے دریافت کیا، تم لوگ کس وادی میں ہو؟ جواب دیا، اوتاس میں۔ اس نے کہا، یہ سواروں کی بہترین جولان گاہ ہے، نہ پتھریلی اور نہ خائیدار ہے، نہ بربری نشیب ہے، لیکن کیا بات ہے کہ میں اونٹ کی بلبلاہٹ، گدھوں کی ڈھینچ، ہونکا گری اور بکریوں کی حمایت سن رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا، مالک بن عوف فوج کے ساتھ ان کی عورتوں، بچوں اور مال مویشی بھی ہانک لایا ہے۔ اس پر درید نے مالک کو بلایا اور پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا، میں نے سوچا کہ ہر آدمی کے پیچھے اس کے اہل اور مال کو لگا دوں تاکہ وہ ان کی حفاظت کے جذبے کے ساتھ جنگ کرے۔ درید نے کہا، خدا کی قسم، بھیڑ کے چرواہے ہو، بلا شکست کھانے والے کو بھی کوئی چیز روک سکتی ہے؟ دیکھو، اگر جنگ میں تم غالب رہے تو بھی مفید تو محض آدمی ہی اپنی تلوار اور نیزے سمیت ہوگا، اور اگر شکست کھا گئے تو پھر تمہیں اپنے اہل و مال کے سلسلے میں رسوا ہونا پڑے گا۔ پھر درید نے بعض قبائل اور سرداروں کے متعلق سوال کیا اور ان کے بعد کہا، اے مالک، تم نے بنو حوازن کی عورتوں اور بچوں کو سواروں کے حلق میں لا کر کوئی صحیح کام نہیں کیا ہے۔ انہیں ان کے علاقے کے محفوظ مقامات اور ان کی قوم کے بالا جگہوں میں بھیج دو۔ اس کے بعد گھوڑوں کی پیٹھ پر بیٹھ کر بددینیوں سے ٹکر لو۔ اگر تم نے فتح حاصل کی تو پیچھے والے تم سے آن ملیں گے، اور اگر تمہیں شکست سے دوچار ہونا پڑا تو تمہارے اہل و عیال اور مال مویشی بہرحال محفوظ رہیں گے۔ لیکن جنرل کمانڈر مالک نے یہ مشورہ مسترد کر دیا اور کہا، خدا کی قسم، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تم بوڑھے ہو چکے ہو اور تمہاری عقل بھی بوڑھی ہو چکی ہے۔ واللہ، یا تو حوازن میری اطاعت کرے یا میں اس تلوار پر ٹیک لگا دوں گا اور یہ میری پیٹھ کے آر پار نکل جائے گی۔ در حقیقت مالک کو یہ گوارا نہ ہوا کہ اس جنگ میں درید کا بھی نام یا مشورہ شامل ہو۔ حوازن نے کہا، ہم نے تمہاری اطاعت کی۔ اس پر درید نے کہا، سیاسی جنگ ہے جس میں میں نہ شریک ہوں اور نہ مجھ سے قوت ہوئی ہے۔ اس کے بعد مالک کہ وہ جاسوس آئے جو مسلمانوں کے حالات کا پتہ لگانے پر مامور کیے گئے تھے۔ ان کی حالت یہ تھی کہ ان کا جوڑ ٹوٹ پھوٹ گیا تھا۔ مالک نے کہا، تمہاری تباہی ہو، تمہیں یہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا، ہم نے کچھ چتکبرے گھوڑوں پر سفید انسان دیکھے اور اتنے میں واللہ ہماری وہ حالت ہو گئی جسے تم دیکھ رہے ہو۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دشمن کی روانگی کی خبریں مل چکی تھیں، چنانچہ آپ نے ابو حدر اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دے کر روانہ فرمایا کہ لوگوں کے درمیان گھس کر قیام کریں اور ان کے حالات کا ٹھیک پتہ لگا کر آئیں اور آپ کو اطلاع دیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ 6 شوال 8 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے کوچ فرمایا۔ آج آپ کو مکہ میں آئے ہوئے 19واں دن تھا۔ 12,000 کی فوج آپ کے ہمراہ تھی۔ 10,000 وہ جو فتح مکہ کے لیے آپ کے ہمراہ تشریف لائے تھے، اور 2,000 باشندگان مکہ سے، جن میں اکثریت 9 مسلموں کی تھی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ سے سرمایہ آلات اور ادھار لے لیں اور عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کا گورنر مقرر فرمایا۔ دوپہر بعد ایک سوار نے آ کر بتایا کہ میں نے فلاں اور فلاں پہاڑ پر چڑھ کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بنو حوازن چیٹ پیٹ سمیت آ گئے ہیں، ان کی عورتیں، چوپائے اور بکریاں سب ساتھ ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے فرمایا یہ سب انشاءاللہ کل مسلمانوں کا مال غنیمت ہوگا۔ رات آئی تو حضرت انس بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ نے رضاکارانہ طور پر سنتری کے فرائض انجام دیے۔ حنین جاتے ہوئے لوگوں نے بیر کا ایک بڑا سا درخت دیکھا جس کو ذات الوات کیا کہا جاتا ہے۔ عرب اس پر اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے، اس کے پاس جانور ذبح کرتے تھے اور وہاں درگاہ اور میلہ لگاتے تھے۔ بعض فوجیوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ ہمارے لیے بھی ذات انوات بنا دیجئے جیسے ان کے لیے ذات انوات ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم نے ویسی ہی بات کہی جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہی تھی کہ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجئے جس طرح ان کے لیے معبود ہیں۔ یہ طور طریقے ہیں، تم لوگ بھی یقیناً پہلوؤں کی طرح طریقوں پر سوار ہو گئے۔ بعض لوگوں نے لشکر کی کثرت کے پیش نظر کہا تھا کہ ہم آج ہرگز مغلوب نہیں ہو سکتے، اور یہ بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گراں گزری تھی۔ اسلامی لشکر منگل اور بدھ کی درمیانی رات 10 شوال کو حنین پہنچا، لیکن مالک بن عوف یہاں پہلے ہی پہنچ کر اور اپنا لشکر رات کی تاریکی میں اس وادی کے اندر اتار کر اسے راستوں، گزرگاہوں اور گھاٹیوں، پوشیدہ جگہوں اور دروں پر پھیلا چکا تھا، اور اسے یہ حکم دے چکا تھا کہ مسلمان جو ہی نمودار ہوں انہیں تیروں سے چھنی کر دینا، پھر ان پر ایک آدمی کی طرح ٹوٹ پڑنا۔ ادھر سیر کے وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب و تنظیم فرمائی اور پرچم باندھ باندھ کر لوگوں میں تقسیم کیے۔ پھر صبح کے چپٹنے میں مسلمانوں کے آگے بڑھ کر وادی حنین میں قدم رکھا۔ وہ دشمن کے وجود سے قطعی بے خبر تھے، انہیں مطلق علم نہ تھا کہ اس وادی کے تنگ درندوں کے اندر ثقیف و حوازن کے جالے ان کی گھات میں بیٹھے ہیں، اس لیے وہ بے خبری کے عالم میں پورے اطمینان کے ساتھ اتر رہے تھے۔ اچانک ان پر تیروں کی بارش شروع ہو گئی، پھر فوراً ہی ان پر دشمن کے پرے فرد واحد کی طرح ٹوٹ پڑے۔ اس اچانک حملے سے مسلمان سنبھل نہ سکے اور ان میں ایسی بھگدڑ مچ گئی کسی کو کسی کا پتہ نہ چلا، بالکل خاک شکست تھی۔ یہاں تک کہ ابو سفیان بن حرب نے جو ابھی نیا مسلمان ہوا تھا کہا اب ان کی بھگدڑ سمندر سے پہلے نہ رکے گی، اور جبلہ یا کلدہ جنیب نے چیخ کر کہا دیکھو آج جادو باطل ہو گیا۔ یہ ابن اسحاق کا بیان ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے جو صحیح بخاری میں مروی ہے، اس سے مختلف ہے۔ ان کا ارشاد ہے کہ حوازن تیر انداز تھے، ہم نے حملہ کیا تو بھاگ کھڑے ہوئے، اس کے بعد ہم غنیمت پر ٹوٹ پڑے اور تیروں سے ہمارا استقبال کیا گیا۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جو صحیح مسلم میں مروی ہے وہ بظاہر اس سے بھی قدرے مختلف ہے مگر بڑی حد تک اس کا معید ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ ہم نے مکہ فتح کیا، پھر حنین پر چڑھائی کی، مشرکین بہت عمدہ صفوں میں آئے جو میں نے کبھی نہ دیکھی تھیں، سواروں کے صف، پھر پیادوں کے صف، پھر ان کے پیچھے عورتیں، پھر بھیڑ بکریاں، پھر دوسرے چوپائے۔ ہم لوگ بڑی تعداد میں تھے، ہمارے سواروں کے میمنہ پر خالد بن ولید تھے، مگر ہمارے سوار ہماری پیٹھ کے پیچھے پناہ گیر ہونے لگے اور ذرا سی دیر میں ہمارے سوار بھاگ کھڑے ہوئے، عراب بھی بھاگے اور وہ لوگ بھی جنہیں تم جانتے ہو۔ بہرحال جب بھگدڑ مچی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف ہو کر پکارا لوگو میری طرف آؤ، میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں۔ اس وقت اس جگہ آپ کے ساتھ چند مہاجرین اور اہل خاندان کے سوا کوئی اور نہ تھا۔ اس نازک ترین لمحات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے نظیری شجاعت کا ظہور ہوا، یعنی اس شدید بھگدڑ کے باوجود آپ کا رخ کفار کی طرف تھا اور آپ پیش قدمی کے لیے اپنے خچر کو ایڑی لگا رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے میں نبی ہوں، جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ لیکن اس وقت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ عنہ آپ کے خچر کی لگام پکڑ رکھی تھی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ رکاب تھام لی تھی، دونوں خچر کو روک رہے تھے کہ کہیں تیزی سے آگے نہ بڑھ جائے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو کہا جن کی آواز خاصی بلند تھی، حکم دیا کہ صحابہ کرام کو پکاریں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نہایت بلند آواز سے پکارا درخت والو، بیت رضوان والو کہاں ہو؟ واللہ وہ لوگ میری آواز سن کر اس طرح مڑے جیسے گائے اپنے بچوں پر مڑتی ہے، اور جواباً کہا ہاں ہاں آئے آئے۔ حالت یہ تھی کہ آدمی اپنے اونٹ کو موڑنے کی کوشش کرتا اور نہ مڑ پاتا تو اپنی زرہ اس کی گردن میں ڈال پھینکتا اور اپنی تلوار اور ڈھال سنبھال کر اونٹ سے کود جاتا اور اونٹ کو چھاڑ کر آواز کی جانب دوڑتا۔ اس طرح جب آپ کے پاس 100 آدمی جمع ہوئے تو انہوں نے دشمن کا استقبال کیا اور لڑائی شروع کر دی۔ اس کے بعد انصار کی پکار شروع ہوئی، انصاریوں پھر یہ پکار بنو حارث بن خزرج اندر محدود ہو گئی۔ ادھر مسلمان دستوں نے جب رفتار سے میدان چھوڑا تھا اسی رفتار سے ایک کے پیچھے ایک آتے چلے گئے اور دیکھتے دیکھتے فریقین میں دھواں دار جنگ شروع ہو گئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو گمسان کا رن پڑ رہا تھا۔ فرمایا
چولہا گرم ہو گیا ہے۔ پھر آپ نے زمین سے ایک مٹھی مٹی لے کر دشمن کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا چہرے بگڑ جائیں۔ یہ مٹھی بھر مٹی اس طرح پھینکی کہ دشمن کا کوئی آدمی ایسا نہ تھا جس کی آنکھ نہ بھر آئی ہو۔ اس کے بعد ان کی دھار کند ہونی پڑ گئی اور ان کا کام پست ہو گیا۔ مٹی پھینکنے کے بعد چند ہی ساتھ گزری تھی کہ دشمن کو فاش شکست ہو گئی۔ ثقیف کے تقریباً 70 آدمی قتل کیے گئے اور ان کے پاس جو کچھ مال ہتھیار عورتیں اور بچے تھے مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ یہی وہ تغیر ہے جس کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اقوال میں اشارہ فرمایا، اور اللہ نے حنین کے دن تمہاری مدد کی جب تمہیں بہادری کثرت نے غزوہ میں ڈال دیا تھا، پھر وہ تمہارے کام نہ آئی اور زمین کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم لوگ پیٹ پھیر کر بھاگے۔ پھر اللہ نے اپنے رسول اور مومنین پر اپنی سکینت نازل کی اور ایسا لشکر نازل کیا جسے تم نے نہیں دیکھا، اور کفر کرنے والوں کو سزا دی، اور یہی کافروں کا بدلہ ہے۔ شکست کھانے کے بعد دشمن کے ایک گروہ نے طائف کا رخ کیا، ایک نخلا کی طرف بھاگا اور ایک نے اوتاس کی راہ لی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرگردی میں تعقب کرنے والوں کی ایک جماعت اوتاس کے طرف روانہ کی۔ فریقین میں تھوڑی سی جھڑپ ہوئی اور اس کے بعد مشرکین جا کی طرح بہہ گئے۔ البتہ اس جھڑپ میں اس دستے کے کمانڈر ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ مسلمان شاہ سواروں کی ایک دوسری جماعت نے نخلا کی طرف پسپا ہوتے والے مشرکین کا تعقب کیا اور درید بن سما کو جا پکڑا، جسے ربیع بن رفیع نے قتل کیا۔ شکست خوردہ مشرکین سب بڑے گروہ تعقب میں طائف کی راہ لی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت جمع فرمانے کے بعد روانہ ہوئے۔